ہوس ہے, یہ رزق کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا, بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, تو دولت کی محبت نہیں, محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنی دولت زیادہ, بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ, وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی, ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے, وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے, اس کی بیس ہے لالچ, ہوس, اپنی دولت میں سانپ بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے, کھلانے والے بنو, نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ, بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم, حدیث میں آتے ہیں اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے؟ کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں, اخلاقی, ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے, بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس, یہ نقصان, یہ اخلاقی برائی, یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری, اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے, یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا, یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی, جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں, طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں, آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں, ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں, طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ بھائی 2 بچے ہیں, ایک 7 سال کا ہو گیا, ایک 10 سال کا ہو گیا, تو اب ضرورت ہی نہیں ہے, خرچہ کورٹ سے بندوا دیں گے, میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو, میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور انہیں لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں, اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے, آپ کیا پیو گے؟ وہ نشہ کرتے ہیں, آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر. یہ تو میں نے چند بتائے ہیں, ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی. اللہ کا کتنا فضل ہوا, اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, چند چیزیں ایسی تھیں, میری تعریف کی بات نہیں کر رہا, ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا, انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا, برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو, اس کو نہ بتاؤ, اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہے بھی تو اللہ جانے, ہم جانے, آپ کو کیوں بتائیں, ہم ہے نہیں ویسے اتنے. ٹھیک ہے, کلپ آ جاتے ہیں نا, یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں, اللہ کرے. یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں,
میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل, کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں, ایک دن ویسے ہی دنیا سے, مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی, CDC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے, اصل کیا ہے, آخرت ہے. کیونکہ ہم تو مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے؟ بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جب ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا, وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں, تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے, ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو, اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی, تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے, کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی. دوست یار مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات ہے, ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئی ہماری, کیونکہ اپنی کلاس میں وحدہ لا شریک لہو تھا, اکیلا. ہمارے استاذ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہو. 2 طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے, 4 مجھ سے اور اوپر, تو 4 6 8 طلبہ تھے ٹوٹل. تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی. چوتھی چیز, تانے ملتے تھے, کوئی رشتہ نہیں دے گا. مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو؟ کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا, کیونکہ تنخواہ نہیں ہوگی. اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہو تو بھی لوگ نہیں پوچھتے, کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا, مارے گا, پیٹے گا, روزانہ لاتے گھسے. لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائٹی میں دیا ہوا. تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد, اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا, ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی, یہ تھا. اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی, یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑی ترچی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا. تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار. تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے, ذہن میں تھا کہ سفر مجھے, اور 5 سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا. میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا, کیوں کرائے گا ہمیں کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے, تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, درس ہو رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا. یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ, وہ دن یاد ہے, بیٹھا ہوں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں. اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں, یہ درس میں نے 1 مہینہ صرف ایک آدمی کو دیا ہے, جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں.
ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا, شاگرد کتنے ہیں؟ ایک, اسی کو دے رہے ہیں بس درس. بیان میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بس پورا بیان. بعض دفعہ 3 آدمی بیٹھے ہیں, بعض دفعہ 1 آدمی, لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے؟ اپنی ذمہ داری. ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دو, دنیا کی فکر مت کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اچھا سب سے بڑی فکر تو رزق کی تھی نا, رزق کہاں سے آئے گا؟ تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رزق. حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رزق کی فکر چھوڑ دے, رزق ٹکرے مار مار کے آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسے روزی آئے گی. لیکن اگر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, لالچ آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا, ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں, اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی. انہوں نے میرا ماضی نہیں دیکھا نا, وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے 15 بچے پالنا آسان ہے. بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے. پھر ہم اس کا پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا, وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں. اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کما ہی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم بخت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی پارک ہونا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا. کیا مثال دوں, لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے, کیا کون سا لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا. اور انڈا موڑ الحمدللہ ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں. ناروے میں جہاں سورج غروب طلوع نہیں ہوتا, وہاں بھی لوگوں کو انڈا موڑ کا پتا ہے. اللہ نے ایسی تنہائی ہماری دور کی کہ ہماری تنہائی بھی دور ہوئی, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ بھی ان نون نہیں رہی ہے. پوری دنیا میں پتا چل گیا, گوگل سے پوچھو سب سے پہلے انڈا موڑ بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈا موڑ والوں کا ہم پر بھی بہت بڑا, ہمارا انڈا موڑ پہ بھی بہت بڑا احسان ہے. کون جانتا تھا یار, میں نے جب پہلی دفعہ زندگی میں سنا انڈا موڑ پہ الفلاحیہ مسجد, میں نے کہا پتہ نہیں کون سا موڑ ہے یار, انڈے بٹتے ہیں وہاں پہ, کیا ہوتا ہے. 2006 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے, ہم تو نالائق ہیں, تو جو لائق آپ جیسے نیک اور لائق لوگوں کے ساتھ تو اللہ اور نوازے گا آپ کو. تو چھوڑ دو یہ تعلیمات اور یہ جو کیلکولیٹر لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا, اتنے پیسے ہیں تو بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ. ابھی وہ ایک ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہے نا, جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا, ان کا بڑا اچھا کلپ آیا, بیان آیا بڑا اچھا. وہ نہیں جو میں موونگ پنک پہ جا کے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں یا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا انٹرویو لے رہے تھے. تو ان کے ایک بڑا اچھا کلپ چلا ہے مارکیٹ میں. ان کے منہ سے یہ باتیں سن کے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لبرل لوگ ان کو بھی سنتے ہیں بہت. ہمیں تو مولانا سمجھ کے نکل لیتے ہیں نا کہ ابے تو مولوی دقیان اسی کی بات کرتا ہے, وہ تو سائنٹسٹ ہیں. تو انہوں نے ترغیب دی جلدی شادی کرو, اور آگے کہا کہ ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. تو نیچے کسی جلے ہوئے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب صرف بہو نہیں ہوتی, آگے اس کے بچے بھی ہوں گے. آگے کیا ہوں گے؟ اس کے بچے بھی ہوں گے. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں نیچے کمنٹ کروں صرف بچے نہیں, پھر آگے بچوں کے بچے بھی ہوں گے, پھر اس کے ان بچوں کی بیوی بھی آئے گی, پھر ان کے بچے بھی ہوں گے, پھر ان بچوں کے بچے بھی ہوں گے. تو لوگ مجھے کہیں گے نا یہ مولوی پاگل ہو گیا, کیا کر رہا ہے, بچے بھی ہوں گے تو بچوں کے بچے بھی ہوں گے, تو پھر بچوں کے بچے, پھر بچوں کی تعلیم. تو لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے, کہ اتنی دور کی کون سوچتا ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ پھر اس سے آگے کی مت سوچو, فی الحال ایک عدد بہو چاہیے نا, اتنی سوچو.
जब आगे उसकी औलाद होगी तो आगे ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी होगी, हकीकत चेंज हो चुकी होगी। उस वक्त तक वसाइल बढ़ चुके होंगे और रिस्क के दरवाजे खुल चुके होंगे। ये भी तो कम बहुत कुछ करेगा ना, हो सकता है इसकी जॉब लग जाए। इतनी लंबी लंबी सोचते हैं यार, बच्चे होंगे फिर वो कैसे पढ़ेंगे, फिर वो क्या करेंगे, और साला वो निकलता क्या है इतनी प्लानिंग के बाद। जो प्रोडक्ट मार्केट में इतनी सोचने के बाद आ रही है, उस प्रोडक्ट का हाल तो देखो आप जाके, क्या क्या सोचा हुआ होता है। 2 बच्चे होंगे तो फिर एक ये बनेगा तो दूसरा ये बनेगा, ना वो ये बनता है ना वो पी रहा होता है जाके। वो चर्सियों के साथ हमारे पास तो केसेस आते हैं ना, ज्यादातर केसेस तो 2 बच्चों वालों के आ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, ना लड़की कंट्रोल में और ना लड़का कंट्रोल में है। इसलिए कि लड़के को बड़े भाई कंट्रोल करते, बड़े भाई कुछ बड़ा छोटे की वजह से कंट्रोल में आता, वो सारा सेटअप क्या हो गया, खराब। तो एक अजीब ही मुसीबत है और एक अजीब तमाशा बन गया है सोसाइटी में। तो हम जो यूरोप देखकर आए आपके सामने हमने शेयर कर लिया। अच्छी सड़कें, एक लतीफा सुना के बयान खत्म कर दूं। अच्छी सड़कें, डेवलपमेंट का काम बहुत, बेरोजगारी का अलाउंस, सब कुछ है, मगर मजा फिर भी नहीं है। सोशल लाइफ बोलो, मोहब्बतें मार्केट से शार्ट, अपने बाप को एक चाय की प्याली भी नहीं पिलाई जाती, वो भी जब पिलाई जाएगी जब बेटे का बाप से कोई मफाद हो, और वो भी जब जब बाप हो, वरना बहुत सौ के अब्बा मार्केट से शार्ट हैं। तभी डिप्रेशन और स्ट्रेस और खुदकुशियां। बूढ़ी औरतों के में से किसी के साथ मैंने कोई बंदा घूमता हुआ नहीं देखा, या तो उसका बुड्ढा मियां होगा या कुत्ता होगा। यानी औरत के साथ मियां नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, कुत्ता है। मैंने एक बयान में कह दिया था कि कुत्ते मत पालो, बीवियां और बच्चों को पालो। उसको कितना नेगेटिव लोग लेकर गए ना कि इसने औरत को कुत्ते से ताबीर किया, हालांकि वो मकसद नहीं था। बयान में गलत किस्म की एडिटिंग हुई है। बयान का मेरा मकसद यह था कि इंसानों को पालो, जानवरों से ज्यादा किसको फोकस करो, औरत की कदर बढ़ाना मकसद था कि औरत पालो। पालने का लफ्ज ये सनाते मुशाकलत कहलाता है। आप कह सकते हैं पालित कोई जानवर थोड़ी जो उसको पाल रहे हैं, इसको सनाते मुशाकलत कहते हैं कि पालने का लफ्ज मैंने वहां से लिया है उधार। जैसे कुरान में आता है वमा करू वमा कर अल्लाह, ये लोग मकर फरेब करते हैं, लेकिन अल्लाह भी एक मकर कर रहा है, हालांकि अल्लाह मकर थोड़ी करता है। लेकिन यहां चूंकि मकर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो ये बलागत का नुक्ता है कि फौरन उसकी निस्बत किसकी तरफ कर दी, अल्लाह की तरफ कर दी, कि इनके मकर का जवाब देता है। तो हमने कहा कुत्ते मत पालो, बीवी बच्चों को पालो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीवी बच्चों को माज़अल्लाह कुत्ते से तशबीह दे रहे हैं, मतलब ये कि इंसान के पालने की वैल्यू है, नहीं पालोगे तो जानवर पालने पड़ेंगे तुम्हें। उसका हमारे लिबरल लोगों ने इतना गलत मैसेज चलाया कि देखो ये आदमी औरतों की तौहीन कर रहा है, औरतों को कुत्तों से तशबीह दे रहा है, और ये इस तरह की बातें करता रहता है। कितना गलत मैसेज चलाया गया है। जो आदमी आपको जानवरों से हटा के औरत की कफालत का हुक्म दे रहा है, वो औरत की तौहीन कर रहा है, औरत की इज्जत बढ़ा रहा है। वो तुम्हें कह रहा है कि कुत्तों से तन्हाई दूर ना करो, अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए, और आपको औलाद के लिए पैदा किया है, इनसे तन्हाई को दूर करो। लेकिन जिन लोगों के दिल में हमसे नफरत है, जिनको हमारे नजरियात से इत्तेफाक नहीं है, वो क्या करते हैं, वो एडिटिंग करके हर बात को नेगेटिव लेके जाते हैं। तो यहां भी मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने इंसानों को नहीं पाला, तो हमारी खवातीन ने बरवक्त शादी नहीं की, औलाद नहीं हुई, तो बुढ़ापे में मियां की जगह क्या पालेंगी मेरे भाई, कुत्ता। आपको नहीं कह रहा मैं, कुत्ते को कुत्ता कह रहा हूं, आपको थोड़ी कह रहा हूं मैं। क्या पालना पड़ेगा आपको बुढ़ापे में, क्योंकि हमने देखा है बूढ़ी औरत कुत्ते के साथ घूम रही है और बूढ़ा आदमी कुत्ते के साथ घूम रहा है। तो उनके यहां मियां बीवी का ऑल्टरनेट क्या है, कुत्ता है। हमारे यहां नहीं है ये। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक या तो आपकी बीवी है, बच्चे हैं। अव्वल तो बूढ़े मर्द और औरत अकेले घूमते हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगते, अकेले घूमने की उम्र खत्म हो गई, अब आप बच्चों के साथ जाएं, बच्चे अब्बा अम्मा को घुमाने लेके जाएं। समझते हो कि नहीं समझते, अजीब से लग रहे होते हैं। बुढ़ा वहां बैठा हुआ है, उसकी बुढ़िया यहां बैठी हुई है, अकेले क्या एंजॉय कर रहे हो यार तुम, ये तो एंजॉय करने की उम्र बच्चों के साथ है। अब क्या फूल पेश करेगा भाई तू इसको बेचारी को, ये भी जो बड़े वफादार हैं। तो आप औरत ने वहां क्या मियां की जगह क्या रख लिया, कुत्ता। हमारे यहां अब क्या करूं, मेरी मिजाज की हिस्स जाग रही है ना। हमारे यहां औरतों ने कुत्तों की जगह हम लोग को रखा हुआ है।
अब इस पे कोई क्लिप बना देगा, मर्दों को क्या कह दिया, कुत्ता। बना लो यार, तुम्हारा काम ही है उठ पटांग बातें करना, लेकिन हम लोग को रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? नहीं रखेंगी तो इसका अल्टरनेट उनके भी कुत्ते रखने पड़ेंगे। तो कुत्तों की जगह उन्होंने कहा बेहतरीन ऑप्शन क्या है, हम लोग को रख लें। हमारी औकात हमारे घरों में क्या है, यही औकात शाम 7 से 8। खैर, ये अल्लाह ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये जो आज मैंने बयान किया है, इसमें थोड़ी सी एक वजाहत समझ लें खूब अच्छी तरीके से। मैंने बयान में कहा ना, शोहरत मिलती है इंसान को, पैसा भी मिल जाता है, इज्जत भी मिल जाती है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रैवलिंग भी हो जाती है। लेकिन खूब बात ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये चीज़ें अगर नेमत हैं तो उस वक्त हैं जब अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह राज़ी नहीं है तो क़ारून ने बहुत पैसा कमाया, फ़िरौन ने बहुत इज्जत कमाई, लेकिन ये शोहरत, ये इज्जत, ये तबाही बर्बादी का ज़रिया बन गई। इसलिए अपने जहनों में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि एक आदमी जो झोपड़ी में रहता है, सूखी रोटी बमुश्किल गुजारा होता है, दुनिया में कोई उसे नहीं जानता, लेकिन उसने अल्लाह को राज़ी किया हुआ है। खुदा की कसम, वो करोड़ा गुना खुशकिस्मत है उस शख्स से जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो मगर अल्लाह उससे खुश ना हो। क्योंकि आजकल ना ये दुनिया में लोगों की ट्रैवलिंग व्लॉग्स और ये सब चीज़ें देख देख के नौजवानों की खोपड़ी आउट होना शुरू हो जाती है। वो समझते हैं यार पैसा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। कमाए, किसी ने मना नहीं किया आपको। असल क्या है, तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। क़ारून जब अपने खजानों के साथ निकला और रोब और दबदबे के साथ, तो दुनिया परस्तों ने कहा या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, काय हाय काश हमें भी ऐसा प्रोटोकॉल मिलता। उस जमाने के मोटिवेशनल स्पीकर क़ारून को अपनी मजलिसों में बुलाते होंगे कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। उस जमाने में भी तो होते होंगे ना कोई अपनी वर्कशॉप्स में उनको बुलाते होंगे, प्रोग्राम में क़ारून तशरीफ लाइए, आपको अवार्ड दिया जाएगा, आप यहाँ कामयाबी तक कैसे पहुंचे। असल में स्ट्रगल, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। ये टोपी ड्रामे क़ारून ने भी बहुत किए होंगे। और मूसा अलैहि सलाम से पूछा जाता होगा माज़ अल्लाह आपकी नाकामी का सबब क्या है। ना आपके पास पैसा है, ना कोई खास ट्रैवलिंग है, सिर्फ एक दफ़ा मदियन गए थे, वो भी किसी केस में, ठीक है ना, कत्ल का मुकदमा चल रहा था, तो फ़िरौन के खौफ से मिस्र चले गए और पैदल सफर इतना लंबा, और वहां 10 साल बकरियां चराई हैं। तो उस जमाने के मोटिवेशनल स्पीकर बताते होंगे कि देखो सक्सेस क़ारून के पास है, और स्ट्रगल थी, और साथ जो कामयाब इंसानों की सारी सिफात किसमें थी, क़ारून में पाई जाती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो ना स्ट्रगल है, पैसे कमाने की स्ट्रगल, और गलती से कत्ल भी हो गया, केसेस हैं तो नाकाम माज़ अल्लाह। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, कौन कामयाब था भाई, हजरत मूसा का। क्यों, अल्लाह उनसे क्या था, खुश था। फ़िरौन से अल्लाह खुश नहीं था। तो आज बाज़ दफ़ा लोग अपने बच्चों को ये सोच के मौलवी बनाने लगे हैं कि हमारा बच्चा भी शायद कोई 4 शादियां कर ले इस बहाने। तो ये खूब अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि बार बार कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा का नाम है। और ये जो दुनिया की चमक धमक है ना, इससे तो बिल्कुल भी मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद सब क्या है, क्या नॉर्वे, क्या स्वीडन, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या कबाब पराठे, क्या बर्गर, क्या पिज़्ज़ा, क्या 4 बीवियाँ, क्या 18 बच्चे, 15 में 3 और ऐड कर लो, क्या जा रहा है, नहीं 22 कर लो चलो। तो ये सब क्या होने वाला है। तो अल्लाह खुश है तो भाई सब सेट है, अल्लाह खुश नहीं है तो सब क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर करो भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए। पैसा कमाओ किसके लिए, अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज़्यादा पसंद है। तो ऊपर वाला हाथ जब पैसा होगा तो बनेगा ना, वरना तो उधार ही मांगता रहेगा। तो इस नीयत से कमाओ भी, सफ़र भी करो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। फिर ये चीज़ें मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी क्या है, बल्कि ना मिलने में ज़्यादा ठीक, इसलिए कि आजमाइश कम हो जाएगी आपकी। गरीब आदमी की आजमाइश कम है, पैसे वाले की आजमाइश ज़्यादा है। तभी हदीस में आता है कि जन्नत में गरीब होलसेल के हिसाब से होंगे, पैसे वाले शॉर्ट होंगे जन्नत में। क्यों, वजह उसकी ये कि जब पैसा आता है तो नमाज रोज़ा मार्केट से शॉर्ट होता है। गरीब आदमी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या लगे, चलो नमाज ही पढ़ लो यार, जाके फिल्म तो देख नहीं सकते, नेट में बैलेंस ही नहीं है, वाईफाई भी उधार ले रहा होता है वो लोगों से, तो वो नमाज पढ़ना उसके लिए आसान है। For more videos, please subscribe our channel.